میں کہہ رہا ہوں مسلمان بھول نہ جانا تو بول دے بولنا مسلمان بھول نہ جانا مسلمان بھول نہ جانا نہ مانے نبی کا جو جج میں نہ مانے نبی کا جو جج میں تو دوزخ ہوگی پرماننٹ مسلمان بھول نہ جانا مسلمان بھول نہ جانا مسلمان بھول نہ جانا مسلمان بھول نہ جانا نہ مانے نبی کا جو جج میں تو دوزخ ہوگی پرماننٹ مسلمان بھول نہ جانا مسلمان بھول نہ جانا کہ اعمال کی کچھ پونجی کر لو اعمال کی کچھ پونجی کر لو بس ملک عدم ہی ٹھکانا ہے اس عمر کا کوئی بھروسہ نہیں ایک روز یہاں سے جانا ہے اس عمر کا کوئی بھروسہ نہیں ایک روز یہاں سے جانا ہے خدا کا آئے گا سروے خدا کا آئے گا سروے ازل کا لائے گا وارنٹ مسلمان بھول نہ جانا مسلمان بھول نہ جانا مسلمان بھول نہ جانا خدا کا آئے گا سروے ازل کا لائے گا وارنٹ مسلمان بھول نہ جانا مسلمان بھول نہ جانا مسلمان بھول نہ جانا مسلمان بھول نہ جانا کہ مومن کی مدد کرتے رہنا مومن کی مدد کرتے رہنا شکیل بھائی لوگ سست ہو جائیں لیکن شمس الدین اپنے رنگ میں پڑھا کرتا ہے آپ سو جائیے پھر بھی ہم اسی طرح پڑھیں گے سو جائیے مومن کی مدد کرتے رہنا پیغام یہی ایک آیا ہے آپس میں سب بھائی بھائی قرآن یہ بات بتایا ہے آپس میں سب بھائی بھائی قرآن بات بتایا ہے نہ ہو آپس میں ایکسیڈنٹ نہ ہو آپس میں ایکسیڈنٹ چاہے وہ وائف ہو یا ہسبینڈ مسلمان کو انگلش پڑھا ہوا آدمی نہیں اگر ہے پڑھے ہوئے تو ایک بار ہاتھ اٹھا کر بول دیجیے سبحان اللہ نہ ہو آپس میں ایکسیڈنٹ مائک بہت اچھا ہے یا تو 50 روپے لے جائیے یا تو آپ کے دیجیے شاندار ہے کامیاب ہے ماشاءاللہ محبتوں کے ساتھ ایک سے اور میں پہنچا رہا سماعت فرمائیں سرکار کے آمد کے دن ہے ایمان کا پرچم لہراؤ سرکار کے آمد کے دن ہے ایمان کا پرچم لہراؤ فریاد کرو آقا سے ذرا ہر بات انہی سے بتلاؤ فریاد کرو آقا سے ذرا ہر بات انہی سے بتلاؤ پکارے جہاں سے بھی ارجن پکارے جہاں
سے بھی ارجنٹ وہیں پہ آتا ہے پرزنٹ مسلمان کو لگانا مسلمان کو لگانا مسلمان کو لگانا نہ مانے نبی کا جو ججمنٹ تو دوزخ ہوگی پرماننٹ مسلمان کو لگانا مسلمان کو لگانا مسلمان کو لگانا رسول پاک جو دے ججمنٹ خدا ہے اس پہ ایگریمنٹ مسلمان کو لگانا مسلمان کو لگانا ارے اللہ کی خاص نصیحت ہے اعلیٰ حضرت سے مل جاؤ اعلیٰ حضرت سے مل جاؤ جنت کی درخواست ہے تمہیں قرآن کے سانچے میں ڈھل جاؤ قرآن کے سانچے میں ڈھل جاؤ ارے اتارو جلدی سے سر پہ اتارو جلدی سے سر پہ ارے بنو اسلامی اسٹوڈنٹ مسلمان کو لگانا مسلمان کو لگانا مسلمان کو لگانا نہ مانے نبی کا جو ججمنٹ تو دوزخ ہوگی پرماننٹ مسلمان کو لگانا مسلمان کو لگانا نہ مانے نبی کا جو ججمنٹ تو دوزخ ہوگی پرماننٹ مسلمان کو لگانا مسلمان کو لگانا رسول پاک جو دے ججمنٹ خدا ہے اس پہ ایگریمنٹ مسلمان کو لگانا مسلمان کو لگانا مسلمان بھول نہ جانا انگریزی غیر مہذب لوگوں کی تہذیب یافتہ زبان ہے. جی جی اصل میں ہم اس دور میں شاعری کر رہے ہیں جس دور میں ہلدی کو ہنا میں فوقیت دی جاتی ہے. اب آج کل کے بچے کسی کھانا نہیں بولتے ہیں باتھ روم بولتے ہیں, باورچی خانہ نہیں بولتے ہیں کچن بولتے ہیں, مہمان کھانا نہیں بولتے ہیں گیسٹ روم بولتے ہیں, باتھ روم اور امی نہیں بولتے ہیں ممی بولتے ہیں, ابو نہیں بولتے ہیں ڈیڈی بولتے ہیں. سید علی خان مغل اور انصاری ہو جاتے ہیں, جو ہوتے ہیں امی ابو بچے وہی ہو جاتے ہیں. تو اس صورتحال سے لوگ گزر رہے ہیں. لیکن چلیے بہرحال بہت شاندار عکاسی کے حوالے سے جناب اشرف مقبولی آپ کی خدمت میں موجود تھے. اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم سیاق سباق کے حوالے سے کوئی گفتگو کریں یا کوئی بات آپ کے سامنے پیش کریں, اس لیے کہ ایک بہت ہی علمی اور فکری شخصیت ہمارے درمیان جواب ہے جن کا خطاب ان کی گفتگو اور ان کی تقریر انشاءاللہ ہم اور آپ سننے کا شرف حاصل کریں گے. اگر یہ تقریر ہم نے بہت سی محبت کے ساتھ سن لی تو انشاءاللہ یہ تقریر اپنی نسلوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں, اپنی نسلوں تک منتقل کر سکتے ہیں, اپنی نسلوں کو راہ راست پلا سکتے ہیں, اپنی نسلوں کو پیغام دے سکتے ہیں, اپنی نسلوں کو صحیح راستے پلا سکتے ہیں. اس لیے ہم آپ کو گزارش کریں گے جس محبت کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں مدرسہ قادریہ رضویہ کی صدر الشان کلاس میں محبت اسلام فتح اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمود صاحب اللہ بقائی مخالف منبر نور کے نواب ہیں جن کی تقریر کی گفتگو انشاءاللہ ہم اور آپ سننے کا شرف حاصل کریں گے. پہلی تقریر آپ نے بہت ہی محبت کے ساتھ اور بڑی دلجمی کے ساتھ سننے کا شرف حاصل کیا ہے. حضور نصیر ملت کے بھی آمد ہے انشاءاللہ بہت جلد حضور نصیر ملت بھی تشریف لائیں گے اور دستار بندی کا شاندار منظرنامہ انشاءاللہ آپ کی نظروں کے سامنے پیش کیا جائے گا. ایک تقریر آپ اور سن لیجیے تاکہ آپ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں یہاں سے بہت کچھ لے کے جائیں. اس لیے کہ پھول جو کچھ زمین سے حاصل کرتے ہیں اس سے زیادہ اسے لوٹا دیتے ہیں. آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے, آپ نے جو کچھ بھی حصہ لیا ہے, انشاءاللہ جلسے سے
سارا آپ کا حصہ واپس ملے گا آپ کو اور انشاءاللہ یہاں سے آپ بہت کچھ لے کے جائیں گے. آئیے ذرا محبت کے ساتھ ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. بات میرا ہر بات ہوتی ہے، بات لاکھوں کی لاکھ ہوتی ہے. بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سی بات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أو كما قال الله تعالى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیجتے باغ بہار اپنی. اٹھے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو. اٹھے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو. علی کو بھیج دو آ جائیں لے کر ذوالفقار اپنی. ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. وہ بیٹھے ہوں کھلا ہو روضہ انور کا دروازہ. وہ بیٹھے ہوں کھلا ہو روضہ انور کا دروازہ. کہانی کہہ رہا ہو یہ شفیق جان سار اپنی. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گوہر بار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی محمد اللہ علیہ معظم الجود والکرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. رفیقان گرامی، عشاء کے بعد سے لے کر رات کے اس تیسرے پہر تک آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں اور اللہ عز و جل اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر شریف سماعت کر رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے آمین ثم آمین. اور آج کی اس مبارک مجلس کے صدقے میں اللہ پاک ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. بہت ہی شاندار نعتیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی. نقیب ہندوستان حضرت مولانا حسن رضا اطہر صاحب کی خوبصورت نقابت نے آج کی اس مجلس کو لالہ زار بنا دیا ہے. تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ استاذ العلماء فیضان حضور حافظ ملت حضور نصیر ملت صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی کی بھی تشریف آوری ہو رہی ہے. آدھے گھنٹے سکون سے تشریف فرما رہیں. چند باتیں کہہ کر آپ حضرات سے میں رخصت ہو جاؤں گا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. مدرسہ قادریہ جس کے زیر اہتمام آج کے اس اجلاس کا انعقاد ہوا، الحمدللہ 3 حفاظ کرام کی دستار بندی تھوڑی ہی دیر میں عمل میں آنے والی ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے جیسا کہ حضرت مولانا محفوظ عالم صاحب کیفی نے بتایا کہ تینوں حفاظ نے شروع سے لے کے اخیر تک پوری تعلیم اور حفظ قرآن کا پورا کورس یہی پہ مکمل کیا ہے. عام طور سے مدارس اسلامیہ میں حفظ مکمل ہوا دستار دے دی جاتی ہے، مگر یہاں کے ذمہ داروں نے اس بات کا لحاظ رکھا کہ جب تک بچے کا دور مکمل نہ ہو اس وقت تک اسے حفظ کی دستار نہ دی جائے. تینوں طلباء نے اپنا دور بھی مکمل کیا ہے، اس کے بعد ہی دستار باندھی جا رہی ہے. میرے اندازے سے یہ شاندار روایت ہے، قابل تقلید روایت ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید علمی ترقیاں عطا فرمائے
اور جن بچوں کی دستار بندی عمل میں آنے والی ہے، اللہ پاک ان کے سینے میں قرآن کی دولت کو تا دم مرگ محفوظ فرمائے۔ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کسی بھی بچے کا حافظ قرآن بن جانا صرف دینی اعتبار سے بڑی نعمت نہیں ہے، بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے لڑکے انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، اعلیٰ ملازمتوں پہ فائز ہو جائیں، مگر ان ڈگریوں سے ان کی اخلاقی تربیت نہیں ہوتی ہے۔ انجینئر بننے کے باوجود وہ شرابی ہو سکتا ہے، انجینئر ہونے کے باوجود وہ غیر اخلاقی حرکتوں میں ملوث ہو سکتا ہے، سماج کے لیے اس کی طرز زندگی پریشان کن ہو سکتی ہے، مگر کوئی بچہ اگر حافظ قرآن ہو جائے تو اس بات کی گارنٹی ہوتی ہے کہ وہ شرابی نہیں ہوگا، اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ وہ جواڑی نہیں ہوگا، اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ وہ کسی غیر اخلاقی حرکت میں ملوث نہیں ہوگا۔ قرآن کا نور اس کے باطن کی ظلمتوں کو بھی مٹاتا ہے اور ظاہری طور سے بھی اس کی اخلاقی تربیت فرماتا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بچے کا حافظ قرآن ہو جانا دینی اعتبار سے بھی بہت بڑی نعمت ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی معاشرے کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ میں ان بچوں کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے اہل خانہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے اس راہ کی دشواریوں کو برداشت کر کے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، جلسے کا نام تحفظ ناموس رسالت کانفرنس ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ جب نبی کی آواز سے اونچی آواز میں ہم نہیں بول سکتے تو نبی کی توہین یا معاذ اللہ نبی کے اخلاق و آداب پر کسی بھی قسم کی تنقید ہم کیسے کر سکتے ہیں جب اونچی آواز میں نہیں بول سکتے؟ میرے بھائیوں، اس مسئلے میں
کلمہ پڑھنے والے جس فرقے نے امت کو سب سے زیادہ گمراہ کیا، اس فرقے کا نام فرقہ وہابیہ ہے۔ مسجد نبوی شریف میں کبھی آپ تشریف لے جائیں، حضور کی قبر انور کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں یا نبی کے اوپر کھڑے ہو کے سلام پیش کریں تو کسی کرسچن کو تکلیف نہیں ہوتی، کوئی یہودی اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ تکلیف فرقہ وہابیت کی نمائندگی کرنے والے ان مبلغین کی ہوتی ہے جو لال رومال باندھے ہوئے گنبد خضرا اور مسجد نبوی شریف کے ارد گرد سرگرم رہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے حضور کی طرف ہاتھ اٹھایا، آپ نے محبت سے سلام پیش کیا، آپ نے عقیدت کا اظہار کیا، فوراً ان کے لوگ سرگرم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ما فی شے، ما فی شے۔ عربی بھی ٹھیک سے نہیں بول پاتے ہیں، ما فی شے، یہاں کچھ نہیں ہے۔ کیوں روتے ہو؟ کیوں ہاتھ اٹھاتے ہو؟ کیوں تمہاری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں؟ بہت سارے بے باک قسم کے ان کے مولوی گنبد خضرا کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہوئے لوگوں کا رخ پھیر کر قبلے کی طرف ان کو متوجہ کر دیتے۔ قبلہ ادھر نہیں ہے، قبلہ ادھر ہے۔ تعظیم پیغمبر سے روکنے کی ہر ممکن کوشش ان کی طرف سے ہوتی ہے۔ بہانہ کیا رہتا ہے؟ پیغمبر زندہ تو ہے نہیں کہ تم رو رہے ہو، پیغمبر زندہ تو ہے نہیں کہ تم ان کی طرف اپنی فریاد پیش کر رہے ہو۔ پیغمبر کی موت و حیات کا مسئلہ اٹھا کر وہ پیغمبر کی تعظیم و توقیر سے ہر ایمان والے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اہل سنت کے لحاظ سے پیغمبر جیسے کل زندہ تھے ویسے ہی آج زندہ ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ پیغمبر جیسے کل زندہ تھے ویسے ہی آج زندہ ہیں۔ اور یہ بات درجنوں علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ پیغمبر زندہ ہیں۔ صرف روح زندہ نہیں ہے، روح تو کرسچن کی بھی زندہ رہتی ہے، روح تو سکھ اور یہودی کی بھی زندہ رہتی ہے۔ مرنے کے بعد روح کسی کی نہیں مٹتی، روح تو سب کی زندہ رہتی ہے۔ پیغمبر کی صرف روح زندہ نہیں ہے، پیغمبر کی روح مبارک بھی زندہ ہے اور پیغمبر کا جسم مبارک بھی زندہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ عام لوگوں کی برزخی زندگی اور پیغمبر کی برزخی زندگی میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ مرنے کے بعد عام انسانوں کو روحانی زندگی ملتی ہے، مگر پیغمبر کو روحانی زندگی نہیں بلکہ جسمانی زندگی ملتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اجل کا معنی موت،
انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ہاں فقط اتنی کہ بس آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے۔ جیسے وصال سے پہلے ان کی زندگی جسمانی تھی، ویسے ہی وصال کے بعد ان کی زندگی جسمانی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں کہ یہ صرف ہندوستان کے اہل سنت کا عقیدہ ہے، درجنوں علماء نے اس موضوع پر مستقل کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے دو تین عالموں کا ارشاد آپ تک پہنچا کر میں گفتگو کے اصل نقطے کی طرف آتا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ 911 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ کتنے میں انتقال ہوا؟ 911 ہجری۔ اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272، یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 361 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں۔ کتنا پہلے؟ ادھر دیکھیے آپ لوگ، ادھر دیکھیے، ابھی دستار بندی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 361 سال پہلے کے یہ محدث ہیں، مجدد ہیں 10ویں صدی ہجری کے۔ ان سے کسی نے سوال کیا، حضور کوئی پیغمبر کو حالت بیداری میں دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، جیسے میں مولانا محفوظ عالم صاحب کو دیکھتا ہوں، وہ مجھے دیکھتے ہیں، اس انداز میں کوئی پیغمبر کو آج دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر ایک رسالہ لکھا۔ اس رسالے کا نام ہے تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک۔ کیا لکھا نام رسالے کا؟ تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک۔ یہ رسالہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ اس رسالے میں لکھتے ہیں، فَتَقَرَّرَ مِمَّا نَقَلْنَاهُ، میری نقل کردہ حدیثوں سے، اقوال و ارشادات علماء سے یہ بات ثابت ہو گئی، ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بل جمیع الانبیاء احیاء فی قبورہم، میری نقل کردہ باتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ میرے پیغمبر بلکہ تمام پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ردت الیہم ارواحہم، ان کے جسم میں ان کی روحیں لوٹا دی گئی۔ وَأُذِنَ لَهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنْ قُبُورِهِمْ، اور انہیں قبروں سے نکلنے کی اجازت دی گئی۔ وَالتَّصَرُّفِ فِي الْمَلَكُوتِ الْعَلَوِي وَالسِّفْلِي، اور آسمان و زمین میں جہاں چاہیں انہیں تصرف کرنے کی اجازت دی گئی۔ اور آگے لکھتے ہیں، وَلَكِنَّهُ غُيِّبَ كَمَا غُيِّبَتِ الْمَلَائِكَةُ، مگر جیسے فرشتے ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اسی طرح اللہ نے ہمارے پیغمبر کو بھی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آج یہ سمجھایا جاتا ہے کہ پیغمبر کو زندہ کہنا
یہ مولانا احمد رضا کا نظریہ ہے، یہ مولانا احمد رضا کا تھوپا ہوا عقیدہ ہے۔ مگر امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 361 سال پہلے 10ویں صدی ہجری کے مجدد علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پیغمبر بلکہ تمام پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کے جسم میں ان کی روح لوٹا دی گئی ہے، انہیں قبروں سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے، آسمان و زمین میں جہاں چاہیں انہیں تصرف کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مگر جیسے کوئی فرشتہ پانی برساتا ہے، کوئی فرشتہ انسانوں کی روح قبض کرتا ہے، کوئی فرشتہ رحم مادر میں پرورش پانے والے بچے کی تقدیر لکھتا ہے، کوئی فرشتہ بادلوں کو ہانکتا ہے، جیسے فرشتے مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتے، ویسے ہی پیغمبر آسمان و زمین میں جہاں چاہیں تشریف بھی لے جاتے ہیں، تصرف بھی فرماتے ہیں، مگر جیسے فرشتے نظر نہیں آتے ویسے ہی ہمارے پیغمبر بھی ہمیں نظر نہیں آتے۔ کہیے سبحان اللہ۔ جھولیاں سب کی بھر دی جاتی ہے، جھولیاں سب کی بھر دی جاتی ہے، دینے والا نظر نہیں آتا، اور جس کا سایہ ہے سارے عالم پر، جس کا سایہ ہے سارے عالم پر، اس کا سایہ نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ تو آج نجدیت ہمیں یہ باور کراتی ہے پیغمبر زندہ نہیں ہے، اس لیے پیغمبر کی تعظیم کیوں کرتے ہو؟ پیغمبر کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ پیغمبر کی طرف اپنی فریاد کیوں پیش کرتے ہو؟ جب پیغمبر زندہ ہی نہیں تو ان آداب و مراسم کی کیا ضرورت ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عالم اسلام کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر وعدہ الہی کی تکمیل کے لیے چند منٹوں کے لیے ان پر بھی موت طاری ہوتی ہے، مگر چند لمحوں کے بعد ان کی روح ان کے جسم انور میں لوٹا دی جاتی ہے، قبر انور سے انہیں نکلنے کی اجازت دی جاتی ہے، آسمان و زمین میں جہاں چاہیں انہیں تصرف کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، مگر جیسے فرشتے نظر نہیں آتے ویسے ہی انبیاء کرام بھی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رہا کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں، ایسا نہیں کہ صرف علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ بات لکھی کہ پیغمبر زندہ ہے، درجنوں علماء نے یہ بات لکھی ہے۔ علامہ ابن حجر مکی 974 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ کب انتقال ہوا؟ 974، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272، یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 298 سال پہلے، 3 صدی پہلے علامہ ابن حجر مکی نے فتاوی حدیثیہ میں بھی یہی بات نقل فرمائی۔ اور ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے بھی مدارج النبوت میں یہی بات نقل فرمائی۔ سمجھ رہے؟ مدارج النبوت میں بھی یہی بات لکھی، اور امام ابن الحاج نے المدخل میں یہی بات لکھی۔ میں دونوں بزرگوں کا قول آپ تک پہنچاتا ہوں۔ نجدی یہ سمجھاتے ہیں پیغمبر زندہ نہیں،
تو آج ان کی تعظیم و توقیر کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر آج بھی زندہ ہیں، اور جتنی تعظیم پیغمبر کی ظاہری زندگی میں ضروری تھی، اتنی ہی تعظیم آج بھی پیغمبر کی ہمارے اوپر فرض ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دو بزرگوں کا قول پہنچاتا ہوں، دو کا میں نے ذکر کیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی 1052 ہجری میں وصال ہوا، 1052 ہجری میں وصال ہوا، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272، یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 220 سال پہلے۔ فرماتے ہیں مدارج النبوت میں بڑا شاندار انداز ہے، با چندی اختلاف و کثرت مذاہب کہ دری امت است ہیچ کسرا، دری مسئلہ خلاف نیست، کہ آن حضرت با حیات حقیقی حصی دنیاوی بے شائبہ مجاز و توہم تعبیر دائم و باقی، و بر اعمال امت حاضر و ناظر، و طالبان حقیقت را و متوجہان آن حضرت را مفیض و مربی۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، فرماتے ہیں شیخ عبدالحق، اس امت میں بہت سارا اختلاف ہے۔ کوئی کہتے ہیں ہاتھ سینے پہ باندھو، کوئی کہتے ہیں ناک کے نیچے باندھو، کوئی کہتے ہیں ہاتھ لٹکا کے نماز پڑھو، کوئی کہتے ہیں زخم سے خون نکل جائے وضو ٹوٹ جائے گا، کوئی کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس امت میں بہت سارا اختلاف ہے، مگر اس مسئلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ میرے پیغمبر حیات حقیقی کے ساتھ حیات حسی، حیات دنیاوی کے ساتھ اپنی قبر میں دائم و باقی ہیں، اپنی قبر میں دائم اور باقی ہیں، اور صرف باقی نہیں، وَبَرْ عَمَالِ امت حاضر و ناظر، بلکہ اپنی امت کے اعمال کا مشاہدہ بھی فرماتے رہتے ہیں۔ کون مجھ پر درود بھیج رہا ہے، کون میرے ناموس کی حفاظت کر رہا ہے، کون میری ناموس پر اپنی اولاد کو قربان کر رہا ہے، کون میری ولادت کے موقع پر گھر کو سجا رہا ہے، کون یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے۔ بر اعمال امت حاضر و ناظر، پیغمبر اپنی قبر میں دائم و باقی بھی ہیں، اور اپنی امت کے اعمال کا مشاہدہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَطَالِبَانِ حقیقت را، جو حقیقت کا متلاشی ہو، وَمُتَوَجِّحَانِ حضرت را، اور جو پیغمبر سے اپنے دلوں کا رشتہ جوڑتا ہو، مفیض و مربی، پیغمبر اس کو فیض بھی پہنچاتے ہیں اور پیغمبر اس کی تربیت بھی فرماتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تو نجدیت ہمیں سمجھاتی ہے پیغمبر زندہ نہیں تو ان کی طرف ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، پیغمبر زندہ نہیں تو یا رسول اللہ کہہ کر مدد طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے، پیغمبر زندہ نہیں تو ان کے اوپر اس احترام سے سلام پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 360 سال پہلے امام جلال الدین سیوطی لکھ گئے، امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 298 سال پہلے علامہ ابن حجر مکی لکھ گئے، 220 سال پہلے شیخ عبدالحق لکھ گئے کہ پیغمبر زندہ بھی ہیں، اپنے امت کے اعمال کا مشاہدہ بھی فرماتے ہیں،
بلکہ جو پیغمبر کی طرف اپنے دلوں کا رشتہ جوڑے، پیغمبر کی طرف توجہ کرے تو پیغمبر اس کو فیض بھی پہنچاتے ہیں، پیغمبر اس کی روحانی تربیت بھی فرماتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ میرے بھائیوں۔ اور اس سے بھی زیادہ دل نشیں بات امام ابن الحاج نے المدخل میں ارشاد فرمائی۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ المدخل۔ مصنف کا نام ہے امام ابن الحاج، 737 ہجری میں پیدا ہوئے، 737 ہجری۔ 737 ہجری کا مطلب ہوا اعلیٰ حضرت سے تقریباً 450 سال پہلے۔ 700 میں 500 جوڑیے تو 1200، اور 37 میں کتنا جوڑیں گے کہ 72 ہوگا؟ 36 میں 36 جوڑیں گے تو 72 ہوگا، تو 35 جوڑیں گے، یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 535 سال پہلے کے بزرگ ہیں یہ۔ امام ابن الحاج المدخل میں لکھتے ہیں لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ و احوالہم و نیاتہم و خواطرہم و ذالک جلی جدا۔ میرے پیغمبر کی موت و حیات میں اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے پیغمبر اپنی ظاہری زندگی میں امتیوں کو دیکھتے تھے، آج بھی دیکھتے ہیں، جیسے ظاہری زندگی میں اپنی امت کے احوال کو جانتے تھے، آج بھی جانتے ہیں۔ حالات پر قابض نہیں، وَنِيَّاتِهِمْ اپنی امت کی نیتوں کو جانتے ہیں، وَخَوَاطِرِهِمْ بلکہ ان کے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، پیغمبر آج بھی اپنی امتیوں کے دلوں کے وسوسوں کو جانتے ہیں، اور پیغمبر کی موت و حیات میں اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کے حالات کو جان لینا، کون کھا رہا ہے کون بھوکا ہے، یہ تو آسان ہے، مگر یہ جان لینا کہ کون کیا سوچ رہا ہے، کس کے دل میں کیا خطرہ گزر رہا ہے، کس کے دل میں کیا وسوسہ گزر رہا ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسی مشین نہیں نکلی جو انسان کی نیتوں کو جان لے، جو انسان کے دلوں کے خطروں کو جان لے، مگر امام ابن الحاج فرماتے ہیں پیغمبر کی موت و حیات میں اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے کل امت کو جانتے تھے آج بھی جانتے ہیں، جیسے کل امت کے احوال کو جانتے تھے آج بھی جانتے ہیں، جیسے کل امت کی نیتوں کو جانتے تھے آج بھی جانتے ہیں، جیسے کل اپنی امتیوں کے دلوں کے خطروں کو جانتے تھے آج بھی اپنی امت کے دلوں کے وسوسوں کو جانتے ہیں۔ اس مسئلے میں پیغمبر کی موت و حیات میں کوئی فرق نہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائی، کوئی نجدی آپ کو سمجھائے کہ پیغمبر زندہ نہیں ہے تو اسے کہنا ظالموں تمہاری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، مگر ہمارے بزرگوں نے سینکڑوں مقامات پر یہ بات لکھی ہے کہ پیغمبر اپنی قبر میں اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان سانس نہ لے زندہ نہیں رہ سکتا، انسان پانی نہ پیے زندہ نہیں رہ سکتا، انسان کو کھانا نہ ملے زندہ نہیں رہ سکتا، مگر ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک بچہ سانس نہیں لیتا مگر زندہ رہتا ہے، کھانا نہیں کھاتا مگر زندہ رہتا ہے، آنکھیں نہیں کھولتا مگر زندہ رہتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں سانس لیے بغیر اگر بچہ 9
تو قبر انور کے اندر اللہ اپنے محبوبوں کو بغیر ظاہری لوازم کے زندہ رکھنا چاہے تو اللہ کی قدرت کے لیے یہ کون سا مشکل کام ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی ڈر کے نہیں، ڈگمگا کے نہیں، پورے ایمانی یقین کے ساتھ کہو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں آج ناموس رسالت پہ ڈاکہ ڈالنے والے لوگ سب سے پہلا سوال پیغمبر کی زندگی پہ کرتے ہیں، زندہ نہیں ہے تو کیسی تعظیم، زندہ نہیں ہے تو کیسی ندا، زندہ نہیں ہے تو کیسی توقیر۔ ان ظالموں سے کہو پیغمبر آج بھی زندہ ہے، پیغمبر صرف زندہ نہیں بلکہ کائنات ارضی و سماوی کا مشاہدہ بھی ہر لمحے فرماتے رہتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں آج ہمیں روکا جاتا ہے، کیوں تعظیم کرتے ہو پیغمبر کی؟ یہاں کچھ نہیں، معافیش ہے، یہاں کچھ نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ، کیا نام ہے؟ اجتہاد عالمان کم نظر، اقتداء رفتگاں محفوظ تر۔ نئے نئے مجتہد کے اجتہاد سے بہتر ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے انہی کے نقش قدم پر چلا جائے۔ نئے نئے مجتہد کے اجتہاد کے چکر میں پڑیے گا، گمراہ ہو جائیے گا۔ اس لیے امام احمد رضا کے دور سے پہلے کے بزرگوں کی فکر کو سمجھیے تو آپ کے لیے اس نتیجے تک پہنچنا آسان ہو جائے گا کہ امام احمد رضا یہ کسی نئی فکر کے حامی نہیں ہیں، بلکہ جو بات بزرگوں نے 1000 سال پہلے ارشاد فرمائی امام احمد رضا نے اسی فکر کی تبلیغ فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، سیرت طیبہ کی شاندار کتاب، لم یصنف مثلہ، ویسی جامع کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ آپ کو 6 مہینے بھی تقریر کرنی ہو تو شفا اپنے بیگ میں رکھ لیجیے، 6 مہینے آپ ریگولر تقریر کر سکتے ہیں۔ پیغمبر کا علم ایسا تھا، پیغمبر کی سخاوت ایسی تھی، پیغمبر کا کرم ایسا تھا، پیغمبر کا حسن ایسا تھا، ہر باب پر سینکڑوں شواہد پیش فرمائے ہیں۔ اسلام کی 14 سالہ تاریخ میں، 1400 سال کی تاریخ میں اتنی جامع اور معنی کتاب میری نظر سے نہیں گزری۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس کے لکھنے والے قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ، 544 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 554 ہجری، 554 ہجری میں انتقال ہوا، یعنی اعلیٰ حضرت سے تقریباً 700 سال پہلے۔ الشفاء میں تحریر فرماتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا وہابی کہ پیغمبر زندہ نہیں ہے تو تعظیم کیوں کرتے ہو؟ زندہ تھے تو تعظیم تھی، جب دنیا سے چلے گئے تو اب کیسی تعظیم، اب کیسا احترام۔ سنیے قاضی ایاز کے اس واقعے میں، نقل کرتے ہیں شفا شریف میں، اس زمانے کا ایک خلیفہ تھا ابو جعفر منصور، کیا نام تھا؟
ابو جعفر منصور اس زمانے کا خلیفہ تھا. وہ پہنچا مسجد نبوی شریف میں اور اپنے وزیر سے کسی مسئلے پر زور زور سے گفتگو کرنے لگا. سمجھ رہے ہیں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ 179 میں دنیا سے رخصت ہوئے. امام اعظم 150 میں اور امام مالک 179 ہجری میں. زندگی کا اکثر حصہ مسجد نبوی شریف میں گزارا اور تھوڑا سا کھانا کھاتے تاکہ استنجے وغیرہ کی ضرورت نہ ہو. کبھی بھی مدینہ شریف میں جوتا نہیں پہنا. لوگ کہتے حضور یہ پتھروں کی سرزمین ہے, سنگریزوں کی زمین ہے, حضور جوتا کیوں نہیں پہنتے, کہیں پاؤں زخمی نہ ہو جائے. ارشاد فرماتے انہی گلیوں میں میرے پیغمبر کا گزر ہوتا تھا, انہی راستوں سے میرے پیغمبر گزرا کرتے تھے. مجھے نہیں معلوم کہ میرے پیغمبر کا نشان قدم کہاں کہاں ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرے قدم اس جگہ پہ پڑے جہاں نبی کا نشان قدم ہو, اس لیے میں جوتا نہیں پہنتا. میرا قلب اتنی جرأت نہیں کر سکتا کہ نبی کے نشان قدم پر میں جوتا پہن کے چلوں. کہیے سبحان اللہ. پیغمبر کی تعظیم اگر ان کی ظاہری زندگی میں ہی ضروری ہے تو پیغمبر کا وصال 11 ہجری میں ہوا. امام مالک 179 میں پیغمبر کی تعظیم کر رہے ہیں. شہر مدینہ میں جوتا پہن کے نہیں چل رہے ہیں. اس سے یہ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی تعظیم جیسی ظاہری زندگی میں فرض ہے امت کے اوپر, ویسے ہی پیغمبر کے وصال فرمانے کے بعد بھی امت کے اوپر فرض عین ہے. امت پیغمبر کی تعظیم و توقیر کرے, یہ ہر امتی کے اوپر لازم و واجب ہے. سبحان اللہ. کبھی مدینہ شریف کے باہر نہیں جاتے, اور اگر جاتے تو بہت جلد واپس آ جاتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ شریف کے باہر میری موت ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ میری تدفین جنت البقیع میں نہ ہو سکے. اس لیے مدینہ شریف کے باہر نہیں جاتے, اور اگر کبھی جاتے تو فوراً واپس آ جاتے تاکہ پیغمبر کا پڑوس مل جائے, پیغمبر کے قدموں میں 2 گز زمین مل جائے. سبحان اللہ. ابو جعفر منصور اپنے وزیر سے کسی مسئلے پر زور زور سے گفتگو کرنے لگا. امام مالک ان سے ان کا قلب اس بات کو گوارا نہ کر سکا. قریب گئے, فرمایا اے ابو جعفر لا ترفع صوتک, آواز بلند مت کرو. یہ وہ جگہ ہے جس کا ادب اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو, اس لیے یہاں زور سے گفتگو نہ کرو. سبحان اللہ. اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ امام مالک پیغمبر کو قبر انور میں زندہ سمجھتے تھے, اور پیغمبر کے وصال کے بعد بھی پیغمبر کی آواز پر آواز کو بلند کرنا اسی طرح حرام جانتے تھے جس طرح پیغمبر کی ظاہری زندگی میں پیغمبر کے روبرو بلند آواز سے گفتگو کرنا اللہ نے منع فرمایا.
फरमाया उसी तरह पैगंबर के विसाल के बाद भी इमाम मालिक मस्जिद नबवी में बुलंद आवाज से गुफ्तगू करने को शरअन नाजायज व हराम समझते हैं। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार हुफ़ाज़ हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद महमूद आलम बरकाती साहब तुगला। वाह वाह, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। अब जब एक बार डांट दिया इमाम मालिक ने तो अबू जाफर मंसूर मरऊब हो गया। नमाज पढ़ी, तिलावत की, जब दुआ का टाइम आया तो फिर उसके दिल में ख्याल आया, एक बार इमाम मालिक हमको डांट चुके हैं, कहीं दोबारा गलती हुई तो फिर डांटेंगे। इसलिए उसने जाकर पूछा इमाम मालिक से, हुजूर अस्तक़बिलुल क़िबलता अम अतवज्जहु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर मैं अपने मामूलात से फारिग हो चुका हूँ, अब दुआ का टाइम है। हुजूर मुझे दुआ का तरीका सिखाया जाए, किबले की तरफ रुख करूं या हुजूर की तरफ रुख करके दुआ मांगू, हुजूर मुझे तरीका बताएं। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। आज गुंबदे खजरा की तरफ हाथ उठाइए तो आले सऊद के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आज गुंबदे खजरा की तरफ रोते हुए हाथ बुलंद कीजिए, वहाबियत की पेशानी पे शिकन पड़ जाती है। आज से 900 साल पहले इमाम मालिक ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें दुआ कैसे करनी है। अबू जाफर ने कहा, हुजूर इधर रुख करो किबले की तरफ या हुजूर की तरफ रुख करके दुआ मांगो। इमाम मालिक का जवाब सुनिए और अपने अकीदे पे नाज कीजिए कि आला हजरत ने कैसा शानदार अकीदा हम सबको अता फरमाया है। वाह 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 वाह। इमाम मालिक फरमाते हैं, कैफा तसरिफु अन्हु वजहका व हुवा वसीलतुका व वसीलतु अबीका आदम अलैहिस्सलाम। ऐ अबू जाफर, पैगंबर से अपना चेहरा कैसे फेर सकते हो, जबकि यही पैगंबर तुम्हारे लिए भी वसीला है और तुम्हारे बाप बल्कि पूरी दुनिया इंसानियत के बाप हजरत आदम के लिए भी वही वसीला है। तो इनसे तुम अपना चेहरा कैसे फेर सकते हो, बल इस्तकबल हो, बल्कि हुजूर की तरफ रुख करके दुआ मांगो, क्योंकि दुनिया और आखिरत में यही पैगंबर तुम्हारे लिए वसीला है। क्या बात है, क्या बात है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई इससे 3 बातें क्लियर हो गई। पैगंबर को अगर मेरे इमाम मालिक जिंदा न समझते तो विसाल के बाद शहर मदीना की ऐसी ताजीम क्यों करते, जूता क्यों न पहनते, मदीने की सरजमीन पर बौलो बरात से परहेज क्यों करते। पैगंबर को जिंदा जानते थे, इसलिए फरमाया कि जोर से गुफ्तगू न करो। दूसरा मसला ये भी हल हो गया कि इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मशरब था कि जैसे जाहिरी जिंदगी में पैगंबर की ताजीम हमारे ऊपर फर्ज थी, पैगंबर कब्र अनवर में आराम फरमा है, मगर उनकी ताजीम आज भी हमारे ऊपर फर्ज है, उनका एहतराम आज भी हमारे ऊपर फर्ज है। इसलिए फरमाया इनसे तुम चेहरा कैसे फेर सकते हो। और तीसरा मसला भी हल कर दिया कि इन्हीं को वसीला बना के दुआ मांगो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए भी वसीला है और पूरी दुनिया इंसानियत के बाप हजरत आदम के लिए भी वसीला है। तो इनसे हटकर तुम दुआओं की कबूलियत का तसव्वुर कैसे कर सकते हो। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाई, मेरी तकरीर में जगे हुए लोग सोने लगते हैं,
یہ حضرت علامہ محفوظ عالم صاحب کیفی کی مہربانی ہے کہ سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے ہم کو بیٹھایا. سمجھ رہے ہیں؟ خیر، بہت شاندار تقریر ہو گئی. اتنی تیز آواز جا رہی تھی کہ نیند مجھے چھوڑ کر سن بھدر بھاگی. مگر بعد میں لگتا ہے لاؤڈ اسپیکر بند ہوا تو 1 گھنٹہ مجھے نیند آئی. مگر جو بھی تقریر کا حصہ میرے کان تک پہنچا بہت عمدہ گفتگو تھی. تو ایک تقریر بہت اچھی ہو جائے تو جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے مجھے اس ترتیب پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میں اپنی کمزوری آپ حضرات تک پیش کر رہا ہوں کہ میری تقریر میں جگے ہوئے لوگ سونے لگتے ہیں اور سوئے ہوئے لوگوں کے درمیان مجھے بیٹھایا جائے تو میں پہلے سے ہی بالکل مطمئن رہتا ہوں کہ کوئی سنے گا نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مگر ایمان کی نگاہیں ایمان کی باتیں دیکھتی ہیں اور یقین کا کان یقین کی باتوں کو سنتا ہے. مجھے امید ہے کہ اس مجمع میں انشاءاللہ 10-20 لوگ میری بات ضرور سن رہے ہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر کے وسیلے پر نہ جانے کتنا کیسا شور مچاتی ہے وہابیت. وہابیت پیغمبر کو زندہ نہیں سمجھتی، پیغمبر کی تعظیم و توقیر ضروری نہیں سمجھتی. اللہ کی بارگاہ میں پیغمبر کو وسیلہ بنانا یہ کسی نجدی وہابی غیر مقلد کو کب گوارا ہو سکتا ہے؟ مگر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے تقریباً 179 میں انتقال ہوا امام مالک کا. 179 اور آج چل رہا ہے 1447، یعنی 1200 سال پہلے طے کر دیا کہ پیغمبر سے تم کیسے الگ ہو سکتے ہو، پیغمبر سے تم اپنا چہرہ کیسے ہٹا سکتے ہو. یہی پیغمبر دنیا میں بھی تمہارے لیے وسیلہ ہے، آخرت میں بھی تمہارے لیے وسیلہ ہے. اس لیے امام اہل سنت نے ہمیں یہ نظریہ دیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. کیا بات ہے، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. میرے بھائی، نبی کو یہ زندہ نہیں مانتے. نبی کی ناموس اور نبی کی عزت پہ مرنا انہیں گوارا نہیں. نبی کے ناموس کی حفاظت کرنا انہیں بدعت سمجھ میں آتا ہے. یا رسول اللہ کہنا انہیں شرک لگتا ہے. نبی کے گنبد خضرا کی طرف ہاتھ اٹھانا انہیں پسند نہیں آتا ہے. تو مجھے یہ کہنے میں کیا جھجک ہے کہ کیا ہے وہ شعر، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ سے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نبی تمہارے لیے زندہ نہیں ہے، نبی تمہارے لیے وسیلہ نہیں ہے، نبی تمہاری آوازوں کو سنتے نہیں ہیں، نبی کی تعظیم تمہارے نزدیک ضروری نہیں ہے. تو جب نبی سے تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں تو پھر ہمیں یہ کہنے میں کیا تردد ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. سبحان اللہ. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں
اس گاؤں کے مسلمانوں کو دارالعلوم قادریہ رضویہ کے ارکان و ذمہ داران کو، جنہوں نے تحفظ ناموس رسالت کے نام سے آج کے اس اجلاس کا انعقاد کیا اور دین و مذہب کے حوالے سے بڑا خوبصورت پیغام مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ چلتے چلتے میں وہ پیغام آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں، جب نبی زندہ ہیں اور نبی کی تعظیم ہم پر فرض ہے، نبی کی آواز پر آواز بلند کرنا اتنا بڑا گناہ کہ پوری زندگی کی عبادت رائگاں ہو سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی شراب پی لے گناہ کبیرہ ہے، مگر پچھلی زندگی کی نیکی ختم نہیں ہوتی ہے۔ بدکاری کرنا گناہ کبیرہ ہے، مگر بدکاری کرنے سے پہلے جو حج کر چکا ہو وہ حج ضائع نہیں ہوگا، عمرہ ختم نہیں ہوگا۔ جوا کھیلنا گناہ کبیرہ ہے، مگر کوئی جوا کھیل لے تو 50 سال تک جو روزہ رکھا وہ روزہ ختم نہیں ہوگا۔ مگر نبی کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو کرنا اتنا بڑا گناہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہاری پوری زندگی کی عبادت برباد ہو جائے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ چل سکے۔ علماء فرماتے ہیں وَهَلْ يُحْبِطُ الْأَعْمَالَ إِلَّا الْكُفْرُ، کفر کے سوا کوئی کام نہیں ہے جس سے پوری زندگی کی عبادت ختم ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا نبی کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کرو، کہیں تمہاری پوری زندگی کی عبادت نہ چلی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کی توہین کرنا، پیغمبر کے سامنے بے ادبی سے گفتگو کرنا یہ کفر ہے۔ پوری زندگی کی عبادت نبی کی توہین سے ختم ہو جاتی ہے، پوری زندگی کی عبادتوں کا اجر نبی کی ادنا سی توہین سے بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ امام محمد رضا کی کھلی ہوئی کرامت ہے۔ ذاکر نائک، طارق جمیل، انجینئر محمد علی مرزا، توصیف الرحمان، معراج ربانی 50 سال سے امت کو جلوس محمدی سے روک رہے ہیں، گھروں کو سجانے سے روک رہے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے سے روک رہے ہیں، شب برات کی مجلسوں سے روک رہے ہیں، سارے مراسم میں اہل سنت کو بدعت اور حرام کہہ کر امت کا راستہ ان سارے کاموں سے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر یہ اعلیٰ حضرت کی کھلی ہوئی کرامت ہے، آج سے 100 سال پہلے عشق رسالت کا جو پیغام دیا تھا، آج اللہ نے اس پیغام کو ایسی قبولیت عطا فرمائی ہے کہ جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو آسٹریلیا میں بھی جلوس محمدی نکلتا ہے، نیوزی لینڈ میں بھی جلوس محمدی نکلتا ہے، ساؤتھ افریقہ میں بھی جلوس محمدی نکلتا ہے، ارجنٹائنا میں بھی جلوس محمدی نکلتا ہے، فلیپینس میں بھی جلوس محمدی نکلتا ہے۔ کہاں کھولے ہیں یسوع یار نے خوشبو کہاں تک ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کہاں کھولے ہیں یسوع یار نے خوشبو کہاں تک ہے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، وہابیت کا خطرہ میٹا نہیں ہے، وہابیت نے روپ بدل لیا ہے، وہابیت نے اپنی شکل بدل لی ہے،
वहाबियत पहले तारिक जमील के जरिए मुआशरे में आना चाहती थी, अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के जरिए हमारे मुआशरे में घुसने की कोशिश कर रही है। जाकिर नाइक अल्लाह के महबूबों की गुस्ताखी की वजह से मुल्क बदर हुआ, इंडोनेशिया में जाकर खामोशी की जिंदगी गुजार रहा है। हमें यकीन है कि आला हजरत के इश्क का ये पैगाम इसी तरह दुनिया में आम होता रहेगा और पैगाम इश्क मोहम्मदी का पैगाम जो आला हजरत ने आज से 100 साल पहले अता फरमाया था, वो पैगाम इंशाअल्लाह पूरी उम्मत के लिए मिसाले राह बनता चला जाएगा। आला हजरत का इंतकाल 1921 में हुआ और आज चल रहा 225 26, यानी आला हजरत के विसाल को 105 साल हो गए। मगर मेरे भाइयों, अल्लाह का हजार शुक्र है कि आज भी या रसूल अल्लाह का नारा लग रहा है। आज भी घरों को रबीउल अव्वल में सजाया जा रहा है। आज भी जुलूस-ए मोहम्मदी की शक्ल में हम अपनी अकीदतों का इजहार कर रहे हैं और उसकी वजह ये है कि आला हजरत ने अपने तौर से कोई बात नहीं कही। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने नबी को जिंदा कहा, आला हजरत भी जिंदा कह रहे हैं। अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने नबी को जिंदा कहा, आला हजरत भी जिंदा कह रहे हैं। शेख अब्दुल हक ने नबी को जिंदा कहा, आला हजरत भी जिंदा कह रहे हैं। इमाम मालिक ने नबी की ताज़ीम और तौक़ीर को फर्ज कहा, आला हजरत भी नबी की ताज़ीम और तौक़ीर को फर्ज ऐन कह रहे हैं। इसलिए चलते चलते वो आला हजरत का मैं शेर सुनाऊं, जान है इश्क़ मुस्तफा रोज खुजू करे खुदा, जान है इश्क़ मुस्तफा रोज खुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द में मजा नाज़े दवा उठाए को। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। खत्म किया जाए। 10 मिनट फिर सब आ रहे हैं, सर बंद दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। वहाबियत कैसा कैसा मसला उठाती है। ये नबी को जिंदा नहीं कहते और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि तुम कहते हो पैगंबर हर कलमा पढ़ने वाले की कब्र में आते हैं। फरिश्ते इशारा करके पूछते हैं, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इनके बारे में तू दुनिया में क्या कहता था। तो पैगंबर एक वक्त में कहां कहां तशरीफ ले जाएंगे, समझ रहे हैं। कोई मरता है जापान में, किसी ईमान वाले की मौत होती है न्यूजीलैंड में, कोई कलमा पढ़ने वाला मरता है अमेरिका में, किसी ईमान वाले की मौत होती है ट्यूनिस में, कोई ईमान वाला रुखसत होता है श्रीलंका में। तो वहां भी कहते हैं पैगंबर के बारे में कहते हो कि सबकी कब्र में आते हैं, तो एक वक्त में पैगंबर कहां कहां तशरीफ ले जाते हैं। मेरे भाइयों, हमारे बुजुर्गों ने कोई ऐसा मसला नहीं छोड़ा जिसका जवाब उन्होंने अपनी किताबों में न दिया। सुभान अल्लाह। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, उनसे भी किसी ने पूछा, हुजूर पैगंबर एक वक्त में कहां कहां तशरीफ ले जाएंगे। कितना शानदार जवाब दिया। इरशाद फरमाया, कशम्से फी वस्ति समाए वज़ौहा यग़शल बिलाद मशारिक़ व मग़ारिबा। जैसे कि सूरज आसमान के बीचों बीच रहता है,
مگر دنیا کے مشرق کو بھی روشن کرتا ہے، مغرب کو بھی روشن کرتا ہے، شمال تک بھی اس کی کرنیں پہنچتی ہیں، جنوب کی وادیوں کو بھی اس کی کرنیں روشن کرتی ہیں۔ جیسے سورج آسمان میں ایک جگہ رہ کر شرق و غرب اور شمال و جنوب سب کو روشن کرتا ہے، اگر دنیا کا آفتاب بیک وقت ہزاروں مقامات کو روشن کر سکتا ہے تو آفتاب نبوت، ماہتاب رسالت ایک وقت میں اگر دسیوں ہزار قبروں میں جلوہ گر ہو جائے تو آفتاب نبوت کی کرنوں کے لیے یہ کون سا مشکل کام ہے؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! یہ سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ قسم سے نعرہ لگا لیتے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، مدرسہ قادریہ رضویہ، حضور مفتی صاحب قبلہ، ماشاءاللہ بہت خوب، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ قسم سے فی وسط السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا و مغاربا، جیسے کہ سورج آسمان میں کسی ایک جگہ پہ رہتا ہے مگر مشرق و مغرب اور شمال و جنوب سب کو روشن کرتا ہے، ویسے ہی آفتاب نبوت قبر انور میں جلوہ کر رہتے ہیں مگر ان کے جلوے جاپان بھی پہنچتے ہیں، ان کے جلوے امریکہ بھی پہنچتے ہیں، ان کے انوار و تجلیات کی بارشیں فلپینس والوں پہ بھی ہوتی ہے، ان کے انوار و تجلیات کی بارشیں شری لنکا کے اہل ایمان کی قبروں پر بھی ہوتی ہے۔ دنیا کا آفتاب اگر ایک وقت میں لاکھوں مقامات کو روشن کر سکتا ہے تو آفتاب نبوت کو نہیں روشن کر سکتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کتنا شاندار جواب ارشاد فرمایا، اور اس سے بھی دل نشی بات بلکہ واضح بات علامہ ابن حجر مکی نے اپنے فتاوی جس کا نام ہے الفتاوی الکبریٰ، کیا نام ہے کتاب کا؟ الفتاوی الکبریٰ، علامہ ابن حجر مکی نے حدیثوں کی روشنی میں جو جواب دیا ان جوابات کے مجموعے کو الفتاوی الحدیثیہ کے نام سے شائع کیا گیا، الفتاوی الحدیثیہ، اور جن مسائل کا جواب عمومی طور سے ارشاد فرمایا ان مسائل کو الفتاوی الکبریٰ کے نام سے چھاپا گیا۔ الفتاوی الکبریٰ دوسری جلد، صفحہ نمبر 8، 9 یا 10، 12 ایسے ہی کچھ ہے، میرے موبائل میں اس صفحے کا اسکرین شاٹ ہے، اس میں لکھتے ہیں قالو، علماء فرماتے ہیں الروح اذا کان کلیا، روح اگر طاقتور ہو، روح اگر طاقتور ہو، یظہر فی 70,000 صورت فی وقت واحد، روح اگر طاقتور ہو تو ایک وقت میں 70,000 مقامات پر 70,000 شکلوں میں اس روح کا ظہور ہو سکتا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ علامہ ابن حجر مکی نے فرمایا اذا کان الروح کلیا، جب روح طاقتور ہو، کا روح نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ میرے پیغمبر کی روح مبارک، روح جب طاقتور ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یظہر فی 70,000 صورت فی وقت واحد، ایک وقت میں اس روح کا ظہور 70,000 شکلوں میں 70,000 مقامات پر ہو سکتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے اگر پیغمبر کا ظہور شری لنکا میں بھی ہو جائے، پیغمبر کا ظہور فلپینس میں بھی ہو جائے،
پیغمبر کی جلوہ گری اگر آسٹریلیا والے مومن کی قبر میں بھی ہو جائے، پیغمبر کی صورت مبارکہ کا ظہور اگر ارجنٹائنا والے مومن کی قبر میں بھی ہو جائے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ روح اگر طاقتور ہو تو اس کا ظہور 70,000 شکلوں میں ایک وقت میں ہو سکتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور یہ بات تو غوث اعظم بھی حل فرما گئے، یہ بات تو غوث اعظم بھی حل فرما گئے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مرید آیا، کہا حضور میرے گھر افطار کی دعوت ہے، کہا آؤں گا انشاءاللہ۔ دوسرا مرید آیا، کہا حضور میرے گھر افطار فرمائے، کہا آؤں گا۔ 70 مرید آئے اور 70 مریدوں نے افطار کی دعوت دی غوث اعظم کو۔ اگلا دن آیا، غوث اعظم 70 مریدوں کے گھر تشریف لے گئے۔ اب اتنی بڑی شخصیت کسی کے گھر پہنچے تو چرچا ہوگا۔ اگلے روز چرچا شروع ہوا، غوث اعظم میرے گھر آئے۔ دوسرے نے کہا کیا بات کرتے ہیں، میرے گھر آئے۔ تیسرے نے کہا کیا بات کرتے ہیں، میرے گھر آئے۔ لوگوں نے کہا چلو انہی سے پوچھ لیتے ہیں، حضور کس کے گھر آپ تشریف لے گئے، کہاں آپ نے افطار کیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں مریدوں کا ایک گروپ پہنچا۔ غوث اعظم نے فرمایا عبد القادر کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ درخت میں جتنے پتے ہیں اگر اس سے بھی زیادہ مقامات پر میں جانا چاہوں تو ایک وقت میں جا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو بابا کی شان تو بہت اونچی ہے۔ غوث اعظم نے ایک وقت میں 70 مقامات پر جسم کے ساتھ جلوہ فرما ہو کر یہ مسئلہ حل کر دیا کہ جب روح طاقتور ہو تو اس کا ظہور ایک وقت میں 70,000 شکلوں میں ہو سکتا ہے۔ یہ روح کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں پھر وہی اعلیٰ حضرت کا شعر آپ حضرات تک پہنچاتا ہوں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اس اجلاس کو قبول فرمائے اور بڑے شوق سے بڑی محبت سے اس گاؤں کے مسلمانوں نے، جامعہ قادریہ رضویہ کے ذمہ داروں نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ پاک اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور جن حفاظ کرام کی دستار بندی مخدوم گرامی قدر حضور نصیر ملت صاحب قبلہ مدظلہ العالی کے ذریعے چند منٹوں میں انجام پانے والی ہے، اللہ پاک ان حافظوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور ان کے سینے میں قرآن کی دولت کو تعداد میں مرگ محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔